تعلیم اور تجربے کے بارے میں جاننے کے بعد انٹرویو لینے والے امیدوار یعنی کینڈیڈیٹ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ امیدوار کا بولنے کا انداز یعنی the way you talk، آپ کتنا فارملی بات کرتے ہیں، کتنا کیجولی بات کرتے ہیں، آپ کی انگلش پر گرفت، کمانڈ کتنی ہے، آپ کتنے پر اعتماد ہیں، کانفیڈنٹ ہے، اس طرح سے آپ کتنا پازیٹیولی سوچتے ہیں، آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ایسے سوالات سے بالکل بھی نہ گھبرائیں اور کوشش کریں کہ آپ کانفیڈنٹ، آپ پر اعتماد نظر آئیں۔ اگر آپ کی انگلش کچھ کمزور ہے تو ضرورت سے زیادہ ہرگز نہ بولیں، اور اگر آپ نے اپنی بات کنوے کرنی ہے تو بے شک آپ اردو میں بھی اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں۔ انٹرویو میں پوچھے جانے والے کچھ مزید سوالات اور ان کے ممکنہ جوابات۔ آپ کو اس اسامی کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ How did you learn about this opening؟ کہنے کو ایک بہت سمپل سے سوال ہے، بٹ ایک بہت ٹیکنیکل سوال ہے جو کہ انٹرویور آپ سے کرتا ہے، اور اس کا جواب بھی بہت سارے لوگ جو ہے ایک بہت سادہ انداز میں، بہت سمپل وے میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ میرا ایک دوست اس کمپنی میں کام کر رہا ہے اور اس کے تھرو مجھے اس پوسٹ کے بارے میں پتہ چلا، یا کہیں پر بھی اخبار میں میں نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی۔ یہ ایک بہت ویک آنسر ہو سکتا ہے، اس کے برعکس میں آپ کے ساتھ ایک ایسا جواب شیئر کرتی ہوں جس سے آپ انٹرویور کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مرکوز کر سکے۔ جیسے کہ میں ایک عرصے سے آپ کی ویب سائٹ کو فالو کر رہا ہوں تاکہ کوئی ایسی پوسٹ جو میری کوالیفیکیشن کرائٹیریا کو میٹ کر سکے اور میں اس کے لیے اپلائی کر سکوں، اور ان دا مین وائل مجھے یہ اپرچونٹی نظر آئی جس کے لیے میں نے اپلائی کیا اور میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو یہ کام کیوں چاہیے؟ Why do you want this job؟ اس جواب میں بھی آپ انٹرویور کو امپریس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ یہی سننا چاہتا ہے کہ آپ ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ I want this job because my values and my work ethic are aligned to your company ہے، organization ہے یا institute ہے۔ I am impressed with the standards you have set۔ یہ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ میں اس کام کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ ملازمت مستقبل میں میری صلاحیتوں اور میری ترقی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ Describe your dream job۔ اپنی من چاہی ملازمت کی وضاحت کریں۔ تو چونکہ انٹرویور مسلسل آپ کا ذہن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو بہت محتاط رہ کر، بہت ذہانت کے ساتھ آپ جواب دینے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ I want to work on a job where I can improve my skills, meet the challenges and deadlines of the job, provide benefits to the employers, and so also move forward in my life۔ Why do you want to leave your current job? In my present position, I find myself engaged in repetitive tasks without any opportunities to learn new skills, which hinders my personal and professional growth۔ اس جواب میں آپ انٹرویور کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ جدت پسند ہیں اور آپ نئے مواقع کے اصول میں پیش رہنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے جواب سے گریز کریں، اوائڈ کریں، جس میں آپ یہ بتانا چاہیں کہ آپ کی موجودہ ملازمت پر تنخواہ جو ہے وہ بہت کم ہے اور اس تنخواہ سے آپ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ویک، بہت کمزور جواب کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب ایک بہت ضروری سوال کہ what are your strengths؟ آپ کی مثبت صلاحیتیں کیا ہیں؟ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس پوسٹ کے اصول کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں
آپ اس پوسٹ کے عین مطابق اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ویری گڈ ایٹ کمیونیکیشن, آئی کین رائٹ ویل, آئی کین کورسپونڈ انڈیپینڈنٹلی, آئی کمپلیٹ دا گیون ٹاسک ود ان دا گیون ٹائم, اور اس قسم کی اور بہت ساری اسٹیٹمنٹس جو کہ آپ کی پوسٹ کی ریکوائرمنٹ کے لیے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں. What are your weaknesses? آپ کی کمزوریاں کیا ہیں؟ تو جب آپ اپنی کمزوریوں کا ذکر کریں تو کوشش کریں کہ اس قسم کے سینٹینسز کو اوائڈ کریں, جیسے کہ never say that I am not good at working with other people, I am not good at time keeping, I am not good at managing multiple tasks. کیونکہ نوکری کے اعتبار سے انسان اپنی کارکردگی کو اسی ٹائم اجاگر کر سکتا ہے جب وہ اجتماعی حیثیت سے نہ صرف ٹیم کے ساتھ چلنے میں مہارت رکھتا ہو بلکہ ساتھ ساتھ اپنی آرگنائزیشن کی فلاح و بقا کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہے. تو اپنے ویکنیسز کو آپ اس طرح سے بھی بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں, جیسے کہ I focus too much on detail during projects or tasks. میں انتہائی باریک بینی سے اپنے دفتری امور کو سر انجام دیتا ہوں. اس کے علاوہ I find it difficult to ask other people for help. میں اپنے دفتری امور میں اپنے کولیگز کی مدد کا متمنی نہیں رہتا. امید کرتی ہوں کہ پچھلے ویڈیوز اور سیشن کی طرح آپ کو یہ سیشن بھی پسند آیا ہوگا. آج کے اس سیشن میں بھی جوابات بہت ریسرچ اور ایکسپرٹ اوپینین کے تحت آپ کے سامنے پیش کیے گئے, اور اس سلسلے کے اگلے سیشن میں ہم اور بہت سارے ضروری سوالات اور ان کے جوابات پر بات کریں گے جو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مثبت ثابت ہو سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.